میں آکسفورڈ بائبل چرچ کا پاسٹر ڈیرک واکر ہوں، اور آج ہم اپنی سیریز مسیحی بنیادیں کو جاری رکھیں گے، وہ تعلیمات جو ہماری مضبوط مسیحی بنیاد کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اصل بنیاد دراصل آپ سنیں کہ مسیح خود ہے، اور جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس بنیاد کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اب ہمیں مسیحی زندگی مسیح کی بنیاد پر بسر کرنی ہے، اس کی محبت کی بنیاد پر، اور جو اس نے ہمارے لیے صلیب پر کیا۔ ہمیں جاننا ہے کہ اس بنیاد کو کیسے تعمیر کریں۔ بائبل بتاتی ہے بنیاد سچائی کے 7 عناصر کے بارے میں ہے۔ ہمیں ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ہے کہ ہم اس گھر کی پہلی سطح کو قائم کر سکیں۔ جب ہم اسے قائم کر لیتے ہیں تو پھر بالائی منازل اور چھت کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی تعلیمات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور ہم ابھی پہلی 2 پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں عبرانیوں 6 باب جو ان 3 بنیادی تعلیمات کو بیان کرتا ہے، جو کلام کا دودھ بھی کہلاتا ہے۔ اور یہ عملی تعلیمات ہیں کہ ہم نے نئی مسیحی زندگی کس طرح گزارنی ہے، جس کی بنیاد مسیح ہو۔ لکھا ہے ابتدائی باتیں چھوڑ کر یہ بنیادی تعلیمات ہیں جن کو ہمیں قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ پہلی بات تاکہ ہم کمال کی طرف بڑھ سکیں، تو وہ کہتا ہے اب ہمیں مسیح کی تعلیمات کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، یہ ابتدائی تعلیمات ہیں اور یہ 7 ہیں، تو دیکھیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ دراصل یہ ہے مردہ کاموں سے توبہ۔ نمبر 2 خدا پر ایمان۔ نمبر 3 تعلیمات۔ نمبر 4 بپتسمے، اور پھر نمبر 5 ہاتھ رکھنا، اور نمبر 6 مردوں کا جی اٹھنا، اور نمبر 7 ابدی عدالت۔ اور اس سیریز میں ہم ان 3 7 پر بات کریں گے، مگر ہم زیادہ وقت پہلی 2 پر گزاریں گے، جو کہ مردہ کاموں سے توبہ اور خدا پر ایمان ہے، کیونکہ یہ انتہائی اہم ہے۔ اب مردہ کاموں سے توبہ ہمیں پرانے کاموں سے متعلق بتاتا ہے۔ مردہ کام ہمارے بدن کے کام ہیں، جب ہم خود پر انحصار کرتے اپنے طور پر زندگی گزارتے ہیں۔ بائبل بالکل واضح ہے کہ بدنی کام جو ہم خود سے پیدا کرتے ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے، اور یہ خدا کو خوش نہیں کرتا۔ تو ہمیں خدا پر ایمان میں زندگی بسر کرنا سیکھنا ہے۔ خدا ہماری زندگی کا منبع ہے، وہ ہماری محبت کا منبع ہے۔ ہم خدا کے فضل میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، پھر ہم حقیقی مسیحی زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں۔ پرانی زندگی اپنے طور پر گزارتے تھے، جس سے ہمیں توبہ کرنی ہے، اور اب نئی زندگی بسر کرنی ہے جو کہ خدا پر ایمان میں گزارنے سے بیان ہوتی ہے۔ تو آج میں خصوصی طور پر جس پر توجہ چاہتا ہوں وہ ریباؤنڈ ٹیکنیکس ہیں، جو ہماری زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ ان کا جواب کیسے دیں۔ اب رد عمل کے 2 طریقے ہیں، بدنی طور پر یا ہمارا رد عمل روحانی ہوگا۔ ہمارا رد عمل ایمان میں ہو سکتا ہے یا پرانے طریقے سے۔ رد عمل ہم دے سکتے ہیں اپنے مردہ کاموں یا بدن کے کاموں کے ذریعے سے، اور میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ریباؤنڈ ٹیکنیکس کہلاتی ہیں، مختلف طریقے سے رد عمل کا اظہار۔ اور بنیادی طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا رد عمل بدنی ہوگا، جو کہ فطری طور پر ہمارا پہلا رد عمل ہوتا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ تو دیکھیں، مردہ کاموں سے توبہ کا مطلب ہے جہاں ہم ان ابتدائی تعلیمات کا اطلاق کرتے ہیں، ان حالات میں ہمیں مردہ کاموں یا بدنی عمل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس رد عمل کو اپنانا ہے جو خدا پر ایمان کی بنیاد پر ہو۔ تو ہم بنیادی تعلیمات پر زندگی تعمیر کرتے ہیں، یقیناً آپ اسے بہت زیادہ عملی پائیں گے۔ امثال 14:12 میں لکھا ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ یعنی جو ہمارے بدن کو صحیح لگتا ہے، یہ دراصل موت پیدا کرتا ہے، یہ کام نہیں کرتا، مگر جو ایمان کی راہ ہے وہ ہماری زندگی میں اچھا پھل پیدا کرتی ہے۔
یسوع نے کہا میں تمہیں زندگی کی راہیں سکھاؤں گا۔ اس نے کہا ایسا بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، تم جو زندگی مشکلات میں گزارتے ہو، جو ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم بہت زیادہ محنت کرتے ہو، مگر تمہاری جان بوجھ اٹھانے کے لیے ترتیب نہیں دی گئی۔ تمہیں خدا کے فضل کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ اور میں تم کو آرام دوں گا۔ اگر تم میری راہ پر چلو گے تو آرام اور سکون پاؤ گے۔ میرا جوا لے لو، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو۔ اور یسوع کا جوا پاک روح ہے جو ہمیں یسوع کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ جوا ہمیں یسوع کے ساتھ جوڑتا ہے۔ میرا روح اپنے اوپر اٹھا لو، یعنی میرا روح میری زندگی لے لو، اور اس جوئے کے ذریعے تم جانو گے کہ کیسی زندگی گزارنی ہے۔ وہ کہتا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، یعنی اگر تم خود کو میرے تابع کرتے ہو تو مجھ سے سیکھو گے۔ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ زندگی کی چیزوں سے کیسے نمٹنا ہے، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ میں تمہیں دباؤں گا نہیں، بلکہ تمہیں میرا جوا بہت ہی اچھا لگے گا، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ یہ تم پر پورا آئے گا۔ تم آرام پانے کے قابل ہوگے جب میں یہ تم پر ڈالوں گا، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ میں تم سے جو کرنے کو کہوں گا اسے کرنے کی توفیق دوں گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ہماری زندگی کے کچھ اہم حصوں پر کیسے اطلاق ہوتا ہے، خصوصاً جب ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ خصوصاً جب ایک بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو وہ گرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے اور پھر گرتا ہے۔ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم ناکام ہوتے ہیں، گرتے ہیں، تو ہمیں صحیح رد عمل کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہم کوشش کریں اور ہمت ہار جائیں، یا ہمیں صحیح رد عمل کا اظہار کرنا ہے جیسے کہ بچہ کرتا ہے، وہ اٹھتا اور پھر کوشش کرتا ہے۔ جب ہم منہ کے بل گرتے ہیں ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیسے دوبارہ سے اٹھنا ہے خدا کے فضل کے ساتھ۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رد عمل کیا ہو تو یہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، بلکہ یہ ہمیں مضبوط کرے گا۔ جب بچہ گرتا ہے اور اٹھتا ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے اور سیکھتا ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوتا جو آپ کی زندگی میں آپ کو ناکام کرے، بلکہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ صحیح رد عمل دیں، اور یہ آپ کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ مختلف چیزوں کے لیے ہمارا رد عمل کیا ہو، اور میں اسے خدا کی ریباؤنڈ ٹیکنیکس کہتا ہوں کہ مختلف حالات میں ایمان میں کیسے چلیں۔ پہلی بات، گناہ کا جواب ہم کیسے دیں۔ چونکہ آپ مسیحی ہیں اس لیے آپ میں مسیح کی فطرت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ اب بھی آپ بدن میں گناہ کی فطرت رکھتے ہیں، اور اگر آپ اس کے سامنے جھکتے ہیں تو گناہ کریں گے۔ صرف روح میں چلنے سے ہی آپ گناہ کی فطرت سے آزاد ہوتے ہیں، مگر کوئی بھی کامل طریقے سے یہ نہیں کر سکتا۔ ہم سیکھتے رہتے ہیں کہ روح القدس پر انحصار کس طرح سے کرنا ہے، تو ہم گناہ کریں گے اس بچے کی طرح جو منہ کے بل گرتا ہے۔ تو ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ فطری طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہم حوصلہ شکن ہوتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا اب ہمیں پسند نہیں کرتا۔ شاید آپ نئے ایماندار ہوں اور ابھی پوری طرح مسیحی بھی نہ ہوں، آپ رد کیا ہوا محسوس کرتے ہوں۔ دراصل بدن میں فطری رد عمل غلط ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے۔ جب ہم گرتے ہیں ہم دوبارہ کیسے اٹھیں، اور یہ کنجی ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، تو خدا کے ساتھ ہم اپنے رشتے کو نہیں کھوتے۔ ہم اب بھی خدا کے بچے ہیں، خدا اب بھی ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اب بھی خدا کے فضل کے تحت ہیں۔ یہ سب چیزیں مسیح میں ہمارے لیے سچ ہیں، کیونکہ نجات ہماری اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ یسوع مسیح کی راست بازی پر کھڑی ہے۔ جو ٹوٹتی ہے وہ خدا کے ساتھ ہماری رفاقت ہوتی ہے، اور یہ خاندان میں ایک بچے کی طرح ہے۔ اگر بچہ اپنے باپ کے خلاف گناہ کرتا ہے تو وہ اب بھی اس تعلق میں ہے، وہ اب بھی اپنے باپ کا بچہ ہے،
مگر رفاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں اور جب کرتے رہتے ہیں، رفاقت کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر دیکھیں روشنی کم ہو جاتی ہے اور ہم خدا کی حضوری سے زیادہ لطف اندوز نہیں ہو پاتے، اور پھر ابلیس آتا ہے اور وہ ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے تم اچھے نہیں ہو، خدا اب تم سے پیار نہیں کرتا، اور ہمارا ایمان معذور ہو جاتا ہے۔ تو گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمارا بدنی رد عمل سامنے آتا ہے کہ ہم اس سے متعلق نہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کی دلیل دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ ہم دوسرے حصوں میں محنت کر کے معافی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی طاقت سے اس گناہ کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، اور یہ سب طریقے دراصل غلط ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، اور یہ پہلا یوحنا 1:9 میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، یہ وہ ہے جو خدا چاہتا ہے ہم کریں۔ اقرار کا مطلب ہے وہی کہیں جو خدا کہتا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ گناہ ہے، تو ہم سب کو توبہ کرنے اور یہ کہنے کی ضرورت ہے، خداوند میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیا۔ خدا کے ساتھ سچ بولیں، خدا سے دور نہ بھاگیں، خدا کی طرف بھاگیں۔ خدا پہلے ہی جانتا ہے، چھپانے کا کچھ فائدہ نہیں، خدا پہلے ہی جانتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا۔ وہ پھر بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ جیسے آدم خدا کی حضوری سے باغ عدن میں چھپا، تو اسے کیا ملا؟ نہیں، اسے روشنی میں لائیں، اسے خدا کے سامنے لائیں اور کہیں خداوند تو پہلے ہی مجھے دیکھتا ہے، تو اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، مگر میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور یہ زبردست وعدہ ہے، وہ وفادار ہے اپنے وعدے کے مطابق، وہ عادل ہے یسوع کے خون کے باعث جس نے آپ کے گناہ کی قیمت چکائی، تو وہ معاف کرنے میں سچا ہے۔ وہ ہمارے گناہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، یعنی وہ تمام گناہ دھو دیتا ہے، اور آپ خدا کے ساتھ رفاقت میں آتے ہیں۔ اور نہ صرف وہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، بلکہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ یہ زبردست ہے، یعنی یسوع کا خون ہمیں دھوتا ہے، گناہ سے داغ آتا ہے، اور ہماری روح میں یہ آتا ہے، اور جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، خدا اسے دھو کر صاف کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں خود کو معاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ہمیں کہنا ہوتا ہے خداوند کیونکہ تو نے مجھے یسوع کے خون کے وسیلے معاف کیا، تو میرے لیے یسوع کے خون کے وسیلے مطمئن ہے، اور میں تجھ سے متفق ہوں، اور میں مطمئن ہوں کہ یسوع کے خون نے میری قیمت چکائی، تیرا شکر ہو۔ اور پھر گناہ مکمل طور پر دھل جاتے ہیں۔ تو پھر ندامت کو تھامے نہ رہیں، وعدے کا دعویٰ کریں کہ جب آپ گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو معاف اور پاک کیے جاتے ہیں۔ خدا آپ کی ندامت اور شرمندگی کو دھوتا ہے اور اس گناہ کے داغ کو مٹاتا ہے۔ پھر آپ پہلا یوحنا 1:9 کے مطابق گرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کا رد عمل ہے۔ آپ توبہ کرتے اور پرانے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کرے گا اور بحال کرے گا، اور آپ ایمان سے اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور داؤد کو بھی دراصل یہی کرنا پڑا جب اس نے بیت سبا کے ساتھ گناہ کیا، اور زبور نمبر 32 میں وہ اسے بیان کرتا ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، اور جس کے دل میں مکر نہیں، یعنی یہ شخص خدا کے ساتھ صاف ہوتا ہے، اپنے گناہ پر پردہ نہیں ڈالتا۔ اور یہ برا ترین کام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ جب میں خاموش رہا تو یہاں پر داؤد نے اسے ڈھانکا، اور وہ خاموش رہا، اس نے اقرار نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں بیماری آتی ہے۔ لکھا ہے تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوٹ گرمیوں کی خشکی میں بدل گئی۔ صلہ، وہ دباؤ میں آ گیا کیونکہ اس نے گناہ کا اقرار نہ کیا۔ مگر پھر 5ویں آیت میں وہ یہ کرتا ہے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ پردہ ہٹ گیا، اسے مدد ملی، اس نے گناہ کو مانا، اور داؤد صاف ہوا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ تو جب اس نے گناہ کا اقرار کیا، خدا نے اسے معاف کر دیا۔ زبور نمبر 51 میں بھی انہی حالات کا ذکر ہے، اور یہ اس کے اقرار کی دراصل دعا ہے۔
اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتا، اس سے انکار نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میرا گناہ میرے سامنے ہے، وہ اس سے چھپاتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے گناہ کی سنجیدگی سے باخبر ہونا اچھا ہے جب آپ مناسب طور پر قائلیت کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے، کیونکہ آپ اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسے ہلکا نہ لیں بلکہ جانیں کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور یہی وہ کہتا ہے میرا گناہ میرے سامنے ہے جب تک اس نے محسوس نہ کیا کہ اسے اس کے علاج کی ضرورت ہے، اور وہ اس سے مڑا اور خدا کے سامنے اس نے اس کا اقرار کیا۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے انسان کا گناہ نہیں کیا بلکہ میں نے خدا کا گناہ کیا، اور یہ زیادہ سنجیدہ ہے۔ اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے غلطی کی بلکہ کہتا ہے برا کام کیا۔ وہ خدا کے سامنے اقرار کرتا ہے، وہ اس نظام سے نکلنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہ کو نکالتے نہیں تو یہ ہمیں زہر آلود کرتا ہے، یہ ہمارے اندر ایک زہر بن جاتا ہے، اور اقرار اس زہر کو نظام سے نکالنے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم گناہ کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو یہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو زہر آلود کرتا ہے، مگر اقرار سے ہم اسے نکالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ گناہ ہے، اور ہم اسے ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے یہ ہے۔ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اور خدا کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ خداوند اگر تو اس گناہ کے لیے میری عدالت کرتا ہے تو راست ٹھہرے۔ خدا کا شکر ہو یسوع نے اسے اپنے اوپر لیا۔ پھر وہ کہتے ہیں زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا۔ زوفہ خون لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ فسح کے دن پر ہوا تھا۔ جب انہوں نے فسح کے برے کا خون گھر کے دروازوں پر لگایا تو وہ کہتے کہ تو مجھ پر خون لگا تاکہ میں پاک ہو جاؤں، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، یعنی رفاقت کی خوشی کو بحال کر، تاکہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالیں شادمان ہو۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ ہے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ یہ وہ اقرار ہے۔ اور وہ کہتا ہے مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، میں چاہتا ہوں کہ تیری حضوری مجھ میں بحال ہو، اور اپنی پاکرو کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنا مسا مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ شادمانی کو کھو دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ مستعد روح کا مطلب ہے فضل کی روح۔ جب اس نے گناہ کیا تو وہ خدا کے فضل سے نکل گیا، مردہ کاموں میں چلا گیا، مگر اب وہ کہتا ہے مجھے سنبھال، یعنی پھر سے تیرے فضل پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ تیری مستعد روح مجھے سنبھالے، مجھے اوپر اٹھائے تیرے فضل سے۔ تو اس طرح ہم گناہ کا جواب دیتے ہیں۔ ہم خدا سے بھاگتے نہیں، اپنے گناہ کو چھپاتے نہیں، بلکہ خود کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور خدا کی طرف بھاگتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور خدا کے ساتھ متفق ہوتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ غلط ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بحال کرے۔ پھر رد عمل کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ کامیابی میں رد عمل کا اظہار، شاید آپ حیران ہوں، مگر زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سنیں کامیابی ہے، کیونکہ یہ آپ کو غرور میں لاتی ہے۔ کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اس میں بڑا خطرہ موجود ہے۔ کامیابی آپ کو نیند میں لے جاتی ہے اور ان چیزوں پر بھروسہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اچانک آپ کے پاس، غور کریں، بہت پیسہ آ جاتا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کا دل خدا سے پھر جائے گا اور آپ اس پیسے پر بھروسہ کریں گے، اور یہ آپ کو دھوکے کا شکار کرے گا کہ آپ کو خدا کی ضرورت نہیں۔ تو کامیابی میں آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بنیادی بات ہے کہ آپ کا بدنی رد عمل، آپ سنیں، اس کامیابی یا پیسے پر مرکوز ہوتا ہے اور اس میں آپ اطمینان پاتے ہیں، مگر اصل بات ایمان کا
رد عمل ہے جس سے ہم رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہے اس برکت کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا۔ خدا جتنی زیادہ برکت دے اتنی زیادہ شکر گزاری کریں اور اس سے اس برکت کا منبع تسلیم کریں، اور پہلا پھل واپس خدا کو دیں۔ پہلا پھل اسے دیں۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ جب خدا آپ کو برکت دے، شکر گزاری کرے۔ یاد رکھیں وہی ہے جس نے آپ کو برکت دی ہے، اور اگر آپ شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، آپ خدا میں بوتے ہیں، اور خدا آپ کی زندگی کی اولین ترجیح بنتا ہے، سنیں یہ برکت یا کامیابی خدا کو آپ کے دل سے نہ چھونے پائے۔ شکر گزاری انتہائی اہم ہے۔ اگلی بات، ناکامیوں اور امتحانوں میں رد عمل۔ سنیں، مسیحی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، بری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم پست دنیا میں رہتے ہیں، اور ہمیں جاننا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ جب برے کام ہوتے ہیں تو بدنی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اداس اور مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تو کہاں ہے۔ خدا کو الزام دیتے ہیں، اور یہ بدنی رد عمل ہے جو غلط ہے، اور اس سے اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے، اور یہ کچھ عجیب لگتا ہے کہ ہم خوش ہوں۔ ہمیں خوش ہونا ہے جب کچھ برا ہوتا ہے، خدا میں خوش ہوں، اور ہمارے خوش ہونے کی وجہ رومیو 8:28 میں ہے، جہاں لکھا ہے سب چیزیں مل کر، صرف بری چیزیں نہیں، صرف اچھی چیزیں نہیں بلکہ بری چیزیں بھی، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ پہلی بات، اگر آپ ایماندار ہیں تو اس کے وعدے کے موافق بلائے گئے ہیں، وہ آپ کی زندگی کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے، اور وہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں، یہ فی الحال ہے آپ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا کی تمجید کرتے ہیں ان حالات میں، تو خدا آپ کی زندگی میں مقصد رکھتا ہے، حتیٰ کہ بری چیزوں کو بھی وہ اس کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ آپ کا کردار تعمیر کرتا ہے۔ جب آپ خوشی کرتے ہیں کہ خدا بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، آپ برائی کے لیے خوش نہیں ہوتے۔ آپ برائی کے لیے خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ خدا برائی نہیں کرتا، بلکہ آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ ہر ناکامی عظیم کاموں کی طرف سنگ میل ہوتا ہے، اور یہ ایمان کا رد عمل ہے۔ یہ وہ نہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں، بلکہ یہ ایمان کا رد عمل ہوتا ہے۔ یسوع نے متی 5 باب کی 10 آیت میں فرمایا، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ لکھا ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ خدا بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، اور آپ آسمان پر بڑا اجر پاتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ یعقوب 1 باب میں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، کمال خوشی کی بات سمجھنا یہ نہیں کہ خوشی محسوس کرنا، بلکہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو کمال خوشی کی بات سمجھنا، کیونکہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ جب آپ کے ارد گرد سب کچھ اچھا ہو تو آپ تیزی سے ترقی نہیں کرتے، مگر جب آپ جم جاتے ہیں، بھاری وزن اٹھاتے ہیں، تو آپ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو جب آپ مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو آپ کو خوشی کرنی ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند تیرا شکر ہے، تو میرا صبر اور روحانی طاقت بڑھا رہا ہے ان تمام حالات میں، کیونکہ میں اس سب میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں آپ کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ لکھا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ جب آپ اس آزمائش میں بھی اس سے محبت کرتے رہتے ہیں تو وہ اس سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اور رومیو 5:3 میں لکھا ہے، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو یہ سنیں، رد عمل کا ایک اہم طریقہ ہے، اور ہمیں خدا کو دیکھتے رہنا ہے، اور ہمیں بڑی تصویر کو دیکھتے رہنا ہے۔ اگر بری چیزیں ہوتی ہیں، مگر ایمان کا رد عمل کیا کہتا ہے؟ خدا ان سب سے بڑا ہے، اور جب میں اپنا ایمان اس پر رکھتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، تو وہ بھلائی پیدا کرتا ہے، اور خوش ہوں
کہ خدا میری زندگی میں اپنا مقصد پورا کرتا ہے تاکہ میں جلال سے جلال تک بڑھتا جاؤں۔ پولس نے زندگی میں بہت سی مصیبتوں کا سامنا کیا اور خدا نے اس سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ پولس کہتا ہے میں فخر کرتا ہوں، جتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں وہ ایمان میں ان کا جواب دیتا ہے، خدا کی تمجید اور شکر گزاری کرنے سے کہ خدا اس سے بھلائی پیدا کرتا ہے کیونکہ اس میں خدا کی قدرت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسے خدا کی قدرت پر تکیہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ دباؤ جتنا مرضی ہو، خدا کا فضل کافی ہے کیونکہ اس کی قدرت میری کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنی کمزوریوں سے زیادہ باخبر بنانے کے لیے ہی آتی ہیں۔ خدا ان سے بھلائی پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ ایک موقع ہے کہ اس کی قدرت اور طاقت اور زیادہ ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ وہ کہتا ہے اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اس وقت زور آور ہوتا ہوں۔ تو یہ زبردست ہے کہ پولس اسے عمل میں لاتا ہے، اور آخر میں دراصل یہ جاننا ہے کہ تکلیفوں اور مخالفتوں میں ہمارا رد عمل کیا ہو جب لوگ ہمارے ساتھ غلط کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے پالیں نہ، اس کی مشق نہ کریں، بلکہ اس کے برعکس اس شخص کو معاف کر دیں، جلدی سے معاف کریں جیسے مسیح نے ہمیں معاف کیا۔ مفت اور پورے طور پر اسے معاف کریں اور اسے خدا کے ہاتھ میں دیں، ان کے لیے دعا کریں۔ جو انہوں نے کیا وہ اس کا جواب خود خدا کو دیں گے، مگر آپ کو منصف اور سزا دینے والا بننے کی ضرورت نہیں۔ انہیں معاف کریں اور خدا آپ کو برکت دے گا، کیونکہ اگر آپ معاف نہیں کرتے تو یہ خدا کے ساتھ آپ کے تعلق میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ تو جب لوگ آپ کو تکلیف دیں تو انہیں جلد معاف کریں اور اپنے رد عمل کا اظہار کریں۔ یہ ایمان کا طریقہ ہے جو کہ بدن کے طریقے کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ریباؤنڈ ٹیکنیکس ہیں۔ آمین۔ یہاں ایک کتاب ہے جو مسیحی بنیادیں کی اس سیریز سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ عنوان ہے گروئنگ اپ اسپرچولی، اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم بنیادی تعلیم کو جانیں جہاں ہم روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، اور یہ زیادہ مہنگی نہیں۔ یہ کتاب آپ کو بہت سی بنیادی تعلیمات دے گی۔ اس سیریز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.